بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسٹرالوجر ایم نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نجوم کی دنیا۔ ناظرین، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم بات کریں گے 28 جولائی سے لے کر 3 اگست 2026 کا یہ ہفتہ برج جوزہ یعنی جیمنائی کے حامل افراد کے لیے کام، کاروبار، کیریئر، نوکری پیشہ افراد کے لیے کیسا رہے گا۔ صحت اور ذہنی سکون کے حوالے سے ستارے کیا کہتے ہیں۔ ازواجی زندگی اور میرج لائف میں کیسا ماحول رہے گا۔ بچوں کے صحت، تعلیم اور ان کے مزاج پر سیارے کیا اثر ڈالیں گے، اور بیرون ملک ٹریول اور بیرونی امور کے لحاظ سے یہ ہفتہ کیسا ثابت ہونے والا ہے۔ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے اس ہفتے کا آغاز ایک بڑی راحت، ذہنی سکون اور پر امید فضا کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین، اس سے پہلے چاند آپ کے چھٹے گھر میں موجود تھا، جو کہ نحوست، بیماریوں، قرض اور نادیدہ رکاوٹوں کا گھر تصور کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے کچھ دنوں میں آپ اپنے کاموں میں ایک عارضی ضروری تاخیر، بیجا رکاوٹیں اور ایک نادیدہ ذہنی بوجھ محسوس کر رہے تھے۔ آپ کے بنتے ہوئے کام آخری لمحے پر جا کر اٹک جاتے تھے اور ماحول میں ایک عجیب بے چینی قائم تھی۔ لیکن اب کائناتی صورتحال آپ کے حق میں تبدیل ہو چکی ہے۔ چاند آپ چھٹے گھر کے اس سخت قید اور الجھنوں سے مکمل طور پر باہر نکل کر آپ کے 7ویں گھر پر 23 ڈگری پر موجود ہے اور محض 7 ڈگری کا سفر طے کر کے 8ویں گھر کی حدود کو چھوئے گا۔ چھٹے گھر کے اس بندش اور نحوستوں کا خاتمہ ہوتے ہی آپ کی زندگی میں پرانی تمام رکاوٹیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی۔ کاموں میں ایک زبردست روانی آئے گی، آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا ہوگا۔ اگرچہ چاند کے 8ویں گھر کے سفر کی وجہ سے ہفتے کے ابتدائی 2.5 دنوں میں آپ کو ہر قدم ناپ تول کر اٹھانا ہوگا اور جلد بازی میں فیصلے کرنے سے بچنا ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ ہفتہ، یہ شروعات آپ کے لیے پرانی تمام الجھنوں، پریشانیوں اور ذہنی تناؤ کا خاتمہ کر کے حالات کو آپ کے مکمل کنٹرول اور آپ کے حق میں سازگار بنائے گی۔ اس ہفتے 8ویں گھر کے چاند کے ناگہانی نحوست، ذہنی تناؤ اور نادیدہ رکاوٹوں سے محفوظ رہنے کے لیے سوموار کے دن کسی مستحق شخص کو سفید کلر کی چیزوں جیسے چینی، چاول، دودھ یا کوئی بھی سفید کلر کی چیز کا صدقہ دے، اور روزانہ صبح اٹھتے ہی 41 مرتبہ یا حیو یا قیوم کی ورد کرنے کی عادت اپنائیں۔ صحت کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے صحت کے معاملے میں ملا جلا اور احتیاط کا اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کے اپنے لگن یعنی پہلے گھر میں حاکم سیارہ عطارد کی موجودگی اس ہفتے آپ کو ذہنی طور پر بیدار، تیز اور فعال رکھے گی، لیکن 12ویں گھر کا مریخ اور 8ویں گھر کے چاند کا ابتدائی اثر آپ کو عارضی جسمانی تھکن، نیند کی کمی، پٹھوں میں کھچاؤ یا سر درد کی شکایات دے سکتا ہے۔ اس لیے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اگر آپ طویل عرصے سے کسی دائمی مرض یا سستی میں مبتلا تھے تو دوسرے گھر میں موجود شمس اور مشتری کا مبارک اثر آپ کو ایک بہترین معالج اور مؤثر علاج کی طرف رہنمائی فراہم کرے گا، جس سے صحت میں نمایاں سدھار دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں کے ذیچے کے 12ویں گھر کے اندر مریخ موجود ہے۔ مریخ کی 12ویں گھر کے اندر موجودگی آپ لوگوں کو غصہ، بلڈ پریشر میں اتار چڑھاؤ اور جلد بازی میں چوٹ لگنے کی سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے اس ہفتے غصہ کرنے سے پرہیز کرنا ہے، اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنا ہے اور تیز دھار اشیاء کے استعمال اور ڈرائیونگ کے دوران آپ لوگوں نے بے حد درجہ محتاط رہنا ہے۔ مجموعی طور پر صحت کے لحاظ سے یہ ہفتہ پرہیز اور اپنے اعصاب کو پرسکون رکھنے اور غصے پر قابو پانے کا ہے تاکہ آپ کی توانائی برقرار رہے۔ اس ہفتے 12ویں گھر کے مریخ کے منفی اثرات، ناگہانی چوٹ اور بیماریوں کو دور رکھنے کے لیے منگل کے دن کسی مستحق کو لال دال یا لال کپڑا یا لال کلر کا کوئی فروٹ کسی چھوٹے بچے کو دیں، اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا سلام ہو یا شافی ہو یا حفیظ پڑھ کر اپنے اوپر دم ضرور کریں۔ مالی حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے معاشی طور پر ایک بہت بڑی کامیابی، زبردست برکت اور دھن کی آمد کا ہفتہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کے دوسرے گھر یعنی مالیات، کیش فلو اور خاندانی دولت کے گھر میں کائنات کا سب سے سعد سیارہ مشتری اور عظمت کا مالک سیارہ شمس کی شاندار موجودگی معاشی آمدنی کے ایسے اور نئے اور مضبوط راستے کھولے گی جس کا آپ پچھلے کافی عرصے سے انتظار کر رہے تھے۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو آپ کی پیسے جگہ جگہ پھنسے ہوئے تھے یا جائیداد، زمین اور خاندانی وراثت سے جڑے مالی امور اٹکے ہوئے تھے، اب ان میں تیز ترین پیش رفت ہونا شروع ہو گیا اور آپ کے بینک بیلنس اور کیش فلو میں انشاءاللہ نمایاں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ خاص طور پر وہ افراد جو لوگ امپورٹ ایکسپورٹ، ٹریڈنگ اور سپلائی کا کام کرتے ہیں، پراپرٹی، ریئل اسٹیٹ یا کنسٹرکشن کے شعبے سے وابستہ ہیں، آن لائن بزنس، ای کامرس، میڈیا یا کمیشن ایجنسی کا کام کرتے ہیں، یا سونے، جیولری یا فائنینشیل
ایڈوائزری کا کاروبار کر رہے ہیں۔ ان تمام شعبوں سے جڑے جوزہ افراد کو اس ہفتے نہ صرف نئے خریدار اور کلائنٹس ملیں گے بلکہ کوئی بڑی منافع بخش ڈیل بھی فائنل ہو سکتی ہے۔ تاہم ناظرین، جہاں ایک طرف دھن کی آمد زبردست رہے گی، وہیں آپ کے 12ویں گھر کا مریخ اور 9ویں گھر کا راہو اچانک کوئی غیر متوقع خرچہ کسی قریبی شخص پر یا سفر و میڈیکل کا خرچہ سامنے لا سکتا ہے، جو آپ کے طے شدہ بجٹ کو تھوڑا ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ اس لیے پیسہ آتے ہی غیر ضروری خریداریوں پر اڑانے کے بجائے بچت پر توجہ دیں اور کہیں بھی نئی انویسٹمنٹ کرتے وقت سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں۔ مجموعی طور پر مالی لحاظ سے یہ ہفتہ دھن کی آمد، اٹکے ہوئے پیسے کی واپسی اور کاروباری منافع حاصل کرنے کے لیے انتہائی شاندار ثابت ہوگا۔ اس ہفتہ مالی برکت کو برقرار رکھنے، تجوری میں اضافہ کرنے اور 12ویں گھر کے ناگہانی فضول اخراجات سے محفوظ رہنے کے لیے جمعرات کے دن پرندوں کو باجرہ ڈالیں یا کسی مستحق کو زرد یعنی کہ پیلی اشیاء کا صدقہ دیں، اور روزانہ صبح کے وقت یا کسی بھی وقت یا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کسی بھی وقت 100 مرتبہ یا باسطوں یا غنیوں کا ورد ضرور کریں۔ کام، کاروبار، کیریئر اور نوکری پیشہ افراد کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے لوگوں کے لیے بہت شاندار اور کامیابیوں سے انشاءاللہ بھرپور ثابت ہوگا۔ آپ کے 10ویں گھر یعنی کیریئر کے گھر میں زحل برج حوت کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جو آپ کے کام کا بوجھ تو تھوڑا بڑھائے گا، لیکن ساتھ ہی آپ کے پہلے گھر میں بیٹھا عطارد آپ کو اتنی عقل اور سمجھداری دے گا کہ آپ ہر مشکل کام کو چٹکیوں میں حل کر لیں گے۔ نوکری پیشہ افراد کے لیے دفتر میں آپ کا کام بہت اچھا رہے گا اور آپ کے افسران یعنی باس آپ کے کام سے بہت خوش ہوں گے۔ اگر پچھلے کچھ دنوں سے دفتر میں کچھ لوگ آپ کے خلاف باتیں کر رہے تھے یا آپ کی ٹانگیں کھینچ رہے تھے، تو اس ہفتے آپ کی بہترین کارکردگی ان سب کا منہ بند کرے گی۔ جو لوگ نوکری میں ترقی یا کسی اچھے عہدے کا انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے اب راستے انشاءاللہ کھلنے والے ہیں۔ کاروبار کرنے والے لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو آن لائن کام، ٹریڈنگ، کپڑے یا بیرون ملک سے جڑا بزنس کرتے ہیں، ان کے لیے مشتری اور راہو کی وجہ سے کسی بہت بڑی ڈیل کے فائنل ہونے کے قوی امکانات بنیں گے۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، انہیں بھی اس ہفتے کسی اچھی جگہ سے جاب کی نئی پیشکش مل سکتی ہے۔ اس ہفتے آپ لوگوں نے اپنے ادھورے کاموں کو وقت پر پورا کرنا ہے۔ دفتر میں اپنے افسران اور ساتھیوں کے ساتھ پیار اور اخلاق سے بات کرنی ہے۔ کام کے بوجھ سے اس ہفتے گھبرا کر سستی نہ کریں، کسی کی باتوں میں آ کر غصہ یا جذباتی فیصلے نہ کریں، اپنے بزنس کے پلانز ہر کسی کو نہ بتائیں۔ اس ہفتے کے لیے میرا خاص مشورہ ہے کہ آپ بس خاموشی سے اپنے کام پر دھیان دیں۔ آپ کی محنت اور عقل مندی آپ کو کامیابی دے گی اور دفتر میں آپ کا مقام بھی مضبوط کرے گی۔ مجموعی طور پر کیریئر کے حوالے سے یہ ہفتہ محنت کا پورا پھل ملنے، نوکری میں بہتری اور کاروبار میں فائدے کا ہفتہ ہے۔ کام کی تمام رکاوٹوں دور کرنے اور رکاوٹوں سے بچنے کے لیے ہفتے کے دن کسی غریب کو سرسوں کے تیل یا کالے چنے کا صدقہ دیں اور روزانہ کسرہ سے یا فتاح یا رزاقوں کا ورد کیا کریں۔ ازواجی زندگی یعنی میرج لائف کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے ملے جلے اور کافی حد تک حکمت عملی کا تقاضا کرنے والے اثرات لائے گا۔ ہفتے کی شروعات میں آپ کے 7ویں گھر میں چاند کی موجودگی کی وجہ سے لائف پارٹنر کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ آپ کا شریک حیات آپ کے کاموں میں آپ کا ساتھ دے گا اور باہمی تعلقات میں ایک دلی وابستگی دیکھنے کو ملے گی۔ تاہم ناظرین، اس ہفتے آپ کے 4تھے گھر میں زہرہ کا نیچ ہونا اور 12ویں گھر کا مریخ ازواجی زندگی اور گھریلو ماحول میں کچھ جذباتی خلیج، غلط فہمیاں اور ناگہانی تلخیاں پیدا کر سکتا ہے۔ باتوں میں اس ہفتے پرانی باتوں کا نکل آنا، سسرالی امور پر بحث یا گھریلو ذمہ داریوں کی وجہ سے آپ دونوں کے درمیان وقتی طور پر ذہنی فاصلہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے مزاج اور بول چال پر کنٹرول نہ رکھا تو ایک چھوٹی سی بات بھی بڑے تنازع کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اس ہفتے اپنے لائف پارٹنر کی صحت، ان کے جذباتی احساسات اور ان کی ضرورتوں کا خاص خیال رکھیں۔ اگر گھر میں کوئی مسئلہ پیدا ہو تو بات چیت کے ذریعے معاملے کو وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں۔ شریک حیات کے ساتھ مل کر تھوڑا وقت گزاریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ آپ کے لیے اہم ہیں۔ اس ہفتے بات کرتے وقت طنز، کڑوی زبان یا سخت الفاظ کا استعمال بالکل نہ کریں۔ پرانے تنازعات یا ماضی کی غلطیوں کو دوبارہ نہ دہرائیں۔ اپنے لائف پارٹنر کے سامنے اپنی کسی خاندانی مسئلے کو لے کر غصہ ظاہر نہ کریں۔ اس ہفتے کے لیے میرا آپ لوگوں کو خاص مشورہ ہے، اگر آپ کا لائف پارٹنر کسی بات پر غصے میں ہو یا آپ سے اختلاف کرے تو آپ اس وقت مکمل خاموش اور صبر کا مظاہرہ کریں۔ آپ کا ایک لمحے کا صبر اور نرم رویہ 4تھے گھر کے نیچ زہرہ اور 12ویں
گھر کے مریخ کے تمام منفی اثرات کو وہیں پر ختم کرے گا اور ہفتے کے اختتام تک آپ کے رشتے میں دوبارہ وہی محبت، احترام اور گہرا دلی سکون لوٹ آئے گا۔ اجتماعی طور پر میرج لائف کے لیے ہفتہ صبر، برداشت، حکمت اور ایک دوسرے کی پرواہ کرنے کا ہے تاکہ آپ کے ازواجی زندگی کی خوشیاں اور سکون قائم رہے۔ اس ہفتے نیز کے زہرہ کی نحوست کو ختم کرنے کے لیے اور ازواجی زندگی میں برکت قائم رکھنے کے لیے اور میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے جمعہ کے دن کسی ضرورت مند کو سفید چیز جیسے چینی، چاول یا دودھ کا صدقہ دیں اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اپنے شوہر کا، اگر شوہر ہیں تو اپنی بیوی کا تصور رکھتے ہوئے یا ودود یا جامع پڑھ کر اپنے لائف پارٹنر کا تصور کے اندر اس کے چہرے اور اس کے سینے کے اوپر دم کریں۔ گھریلو خواتین کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل خواتین کے لیے گھر کی رونق، ذمہ داریوں کے بوجھ اور ملے جلے جذباتی اثرات کا ہفتہ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ اس ہفتے آپ کے چوتھے گھر میں زہرہ کا نیچ ہونا اور 12ویں گھر کا مریخ آپ کے گھریلو ماحول اور ذاتی سکون پر براہ راست اثر ڈالے گا۔ گھر کی صفائی ستھرائی، سیٹنگ کی تبدیلی، سسرالی امور یا بچوں کے روزمرہ کے مسائل کی وجہ سے آپ کے اوپر کام کی ذمہ داریاں اور تھکاوٹ کافی زیادہ رہے گی۔ دوسری طرف گھر کی بجٹ اور کچن کے اخراجات کو سنبھالنا بھی اس ہفتے آپ کے لیے ایک چیلنج بن سکتا ہے، کیونکہ 12ویں گھر کے اثر کی وجہ سے کوئی نہ کوئی غیر متوقع گھریلو خرچہ یا الیکٹرانک یا اشیاء کی ضرورت کی خرابی سامنے آ سکتی ہے۔ خاندان میں یا سسرال کے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے وقت خاص طور پر احتیاط برتیں، کیونکہ کسی بات کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے جس سے آپ کو ذہنی تناؤ مل سکتا ہے۔ اس ہفتے میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اپنے کاموں کی ایک ترتیب بنائیں تاکہ ایک ساتھ سارے کاموں کا بوجھ آپ پر نہ پڑے۔ اپنی صحت، غذائیت اور نیند کا خاص خیال رکھیں اور دن میں کچھ وقت اپنے آرام کے لیے لازمی نکالیں۔ گھر میں اگر کوئی مسئلہ یا بدمزگی پیدا ہو تو اسے پیار، نرمی اور درگزر سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ تھکاوٹ یا غصے کی حالت میں شوہر یا بچوں پر بلا وجہ سخت سست نہ بولیں۔ ماضی کی کسی پرانی بات یا رشتہ داروں کے رویے کو بار بار سوچ کر اپنا ذہنی سکون خراب نہ کریں۔ گھر کی کچن یا الیکٹرانک کی اشیاء کا استعمال کرتے وقت جلد بازی نہ کریں۔ اس ہفتے کے لیے میرا مشورہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی بات آپ کے مزاج کے خلاف ہو جائے تو اس پر فوراً رد عمل دینے کے بجائے خاموشی اور صبر کا راستہ اپنائیں۔ آپ کی یہی بردباری اور سمجھداری مریخ کی نحوست کو ختم کرے گی اور گھر کا ماحول دوبارہ خوشگوار اور پرسکون بنائے گی۔ مجموعی طور پر گھریلو خواتین کے لیے ہفتہ گھر کی ذمہ داریوں کو حسن اسلوب سے نبھانے، صبر و تدبیر سے کام لینے اور اپنے خاندانی وقار کو قائم رکھنے کا ہفتہ ہے۔ گھریلو ناچاکیوں، ناگہانی اخراجات اور ذہنی تناؤ سے بچنے کے لیے جمعہ کے دن کسی ضرورت مند کو سفید اشیاء مثلاً چینی، چاول یا دودھ کا صدقہ دیں اور روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یا ودود یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کر کے خود بھی پئیں، گھر والوں کو بھی پلائیں اور گھر کے اندر چھڑکاؤ بھی ضرور کریں۔ محبت اور ریلیشن شپ کے حوالے سے بات کریں تو ناظرین، یہ ہفتہ برج جوزہ کے حامل افراد کے لیے رومانس، جذبات اور کچھ احتیاطوں کا ملا جلا ہفتہ ثابت ہوگا۔ آپ کے 5ویں گھر یعنی محبت اور جذباتی تعلقات کے گھر پر شارگان کی چال اور آپ کے اپنے لگن میں حاکم سیارہ عطارد کی موجودگی آپ کی بول چال، انداز گفتگو اور شائستگی میں زبردست کشش پیدا کرے گی۔ آپ کا پارٹنر آپ کی گفتگو سے متاثر ہوگا اور آپس میں دل کے جذبات شیئر کرنے کا بہترین موقع ملے گا۔ جو لوگ ابھی تک سنگل ہیں اور اپنی زندگی میں کسی خاص شخص کا انتظار کر رہے تھے، ان کے لیے کسی نئے رشتے کی شروعات یا کسی پسندیدہ شخص کی طرف سے مثبت پیغام ملنے کے قوی امکانات بنے گے۔ تاہم اس ہفتے آپ کے چوتھے گھر میں سیارہ زہرہ کا نیچ ہونا اور 12ویں گھر کا مریخ اشارہ کر رہا ہے۔ آپ کے ریلیشن شپ میں تھوڑی سی بھی غلط فہمی یا شک و شبے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مریخ کی وجہ سے آپ کے مزاج میں غصہ یا جلد بازی آ سکتی ہے اور زہرہ کا نیچ اثر آپ کے پارٹنر کے ساتھ ناگوار رویے یا کسی چھوٹی بات پر جذباتی فیصلہ پیدا کر سکتا ہے۔ اسی لیے رشتے میں ایگو کو بالکل بھی بیچ میں نہ آنے دیں۔ اس ہفتے اپنے پارٹنر کے جذبات اور ان کے احساسات کی قدر کریں۔ اگر کوئی غلط فہمی ہو تو مل بیٹھ کر کھلے دل کے ساتھ بات چیت سے حل کریں۔ اپنے ریلیشن شپ میں سچائی اور شفافیت کو برقرار رکھیں۔ اس ہفتے اپنے پارٹنر پر بلا وجہ شک نہ کریں اور نہ ہی ان پر اپنا حکم چلانے کی کوشش کریں۔ پرانی باتوں یا گزرے ہوئے واقعات کو بار بار نہ دہرائیں۔ اپنے کسی دوست یا تیسرے شخص کو اپنے معاملے میں مداخلت نہ کرنے دیں۔ اس ہفتے کے لیے میرا خاص آپ لوگوں کو مشورہ ہے، اپنے پارٹنر کے ساتھ نرمی رکھیں، محبت اور صبر سے پیش آئیں۔ اگر پارٹنر کسی بات پر ناراض بھی ہو جائے تو آپ سمجھداری سے معاملہ سنبھالیں۔ آپ کا یہ مثبت رویہ تمام منفی اثرات کو دور کرے گا اور آپ کے رشتے میں گہری محبت اور مٹھاس برقرار رکھے گا۔ مجموعی
मजमूई तौर पर मोहब्बत और रिलेशन शिप के हवाले से यह हफ्ता जज्बाती लगाव को बढ़ाने, एक दूसरे को समझने और रिश्ते की बुनियाद को मजबूत बनाने का हफ्ता है। मोहब्बत के मामलात में तमाम रुकावटों और बदगोई दूर करने के लिए जुमा के दिन किसी गरीब या ज़रूरतमंद को मीठी चीज़ जैसे चीनी, चावल या दूध का सदका दें और रोज़ाना ईशा की नमाज के बाद 101 मरतबा अपने महबूब का तसव्वुर रखते हुए या वदूद या जामिया ज़रूर पढ़ा करें। रिश्ते की तलाश, निकाह, मंगनी या बात पक्की करने वालों के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा के उन अफराद के लिए जो नए रिश्ते की तलाश में या जिनकी बातचीत चल रही है, एक इंतहाई अहम और हिकमत अमली का तकाजा करने वाला हफ्ता है। हफ्ते की शुरुआत में 7वें घर में चांद की आमद रिश्तों की बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त लाने में मदद करेगी और नए रिश्तों के लिए अच्छे और मुनासिब पैगामात सामने आएंगे। अगर आपकी कहीं बातचीत चल रही है तो बात पक्की होने की तरफ से पेशरफ्त हो सकती है। ताहम इस हफ्ते आपके चौथे घर में सियारा ज़ोहरा का नीच होना और नामे घर का राहु ये इशारा कर रहा है कि रिश्तों की बातचीत के दौरान ससुराली फरीक या फैमिली मेम्बर की तरफ से कुछ गैर मुतवक्का मुतालबात, मिजाज की सख्ती या गुफ्तगू में गलत फहमियाँ सामने आ सकती है। ऐसे में जल्दबाजी में हाँ या ना का फैसला करना नुकसानदह साबित हो सकता है। अगर आप इस हफ्ते मंगनी, निकाह या रिश्ता तय करने जा रहे हैं तो तमाम चीज़ों को अच्छी तरह छानबीन और फैमिली की बहमी रजामंदी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। इस हफ्ते किसी भी रिश्ते को हतमी शक्ल देने से पहले फैमिली मेम्बर्स और बुज़ुर्गों की राय लाजमी रहे। रिश्ते के तमाम मालूमात और निजी कवायद को अच्छी तरह तस्दीक कर लें। बातचीत के दौरान आजिज़ी, नरमी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। इस हफ्ते जज्बाती होकर या सिर्फ जहरी चीज़ों को देकर जल्दबाजी में रिश्ता तय ना करें। बातचीत की शुरुआत में ही बड़ी तवक्कुआत या शराइत ना रखें। जब तक बात मुकम्मल पक्की ना हो जाए इसे हर जगह जहर या नशर ना करें। इस हफ्ते के लिए मेरा ख़ास मशवरा है, अगर रिश्तों की बातचीत में कोई छोटी मोटी रुकावट या तख़ीर आए तो घबराएं नहीं और ना ही बहस करें। नीच का ज़ोहरा का असर वक्ती तौर पर सोच में उलझन डाल सकता है, इसलिए हर अहम फैसले पर अपने बुज़ुर्गों का मशवरा शामिल हाल रखें। यह हिकमत अमली आपको एक पायदार और मुबारक रिश्ता फराहम करेगी। मजमूई तौर पर रिश्तों के हवाले से यह हफ्ता 90 तोले कदम उठाने, छानबीन करने और सब्र और तदबीर से बात आगे बढ़ाने का हफ्ता है। रिश्तों की तमाम बंदिशें और रुकावटों को दूर करने और नेक और मुनासिब रिश्ते के लिए जुमा के दिन किसी मुस्तहिक शख्स को सफ़ेद चीज़ जैसे चीनी, चावल या दूध का सदका दें और रोज़ाना नमाज फ़ज्र के बाद या नमाज इशा के बाद या लतीफ़ों या जामियों पढ़कर अपने लिए नेक और साले रिश्ते की दुआ करें। की सियात, तालीम और मिजाज के हवाले से बात करें तो नाज़रीन, यह हफ्ता बुर्ज जोज़ा के हामिल बच्चों और उनके वालिदैन के लिए मिला जुला और ख़ुसूसी तवज्जो का तालिब रहेगा। आपके 5वें घर यानी बच्चों, तालीम और ज़ौक़ के घर पर कायनाती असरात और आपके अपने लगन में हाकिम सय्यारा अतारुद की मौजूदगी की वजह से बच्चों का जहन तेज़, बेदार और नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार रहेगा। जो बच्चे किसी इम्तिहान, मुकाबला जाती टेस्ट या तख्लीकी काम में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा करेंगे और उनका हाफ़ज़ा बेहतरीन रहेगा। ताहम नाज़रीन, 12वें घर का मरीख़ और 8वें घर के इब्तदाई असरात बच्चों के मिजाज में कुछ ज़िद, चिड़चिड़ापन या गुस्सा ला सकते हैं। बच्चे आपकी बात को फौरी मानने के बजाय अपनी ज़िद पर अड़ सकते हैं। इसके अलावा मौसम की तब्दीली, खाने पीने में बेएहतियाती या खेल कूद के दौरान मामूली चोट या पेट ख़राब होने की शिकायत भी हो सकते हैं। इसलिए वालिदैन को बच्चों के सेहत और उनके खुराक पर ख़ास नज़र रखनी है। इस हफ्ते बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद और मुस्बत सरगर्मियों में मसरूफ़ रखें। उनके मिजाज की ज़िद्दी नौइयत को डांट डपट के बजाय प्यार और दोस्ताना माहौल से हैंडल करें। उनकी खुराक में ताज़ा फल, पानी और घर के साफ़ सुथरे खाने शामिल करें। पढ़ाई के मामले में बच्चों पर हाथ से ज़्यादा सख्ती या बोझ ना डालें। उन्हें तेज़ धार अशिया या ख़तरनाक खेलों से दूर रखें और ड्राइविंग और साइकिलिंग के वक्त नज़र रखें। उनकी मामूली बीमारी को भी इस हफ्ते नज़रअंदाज ना करें और बर वक्त एहतियात करें। इस हफ्ते के लिए मेरा ख़ास मशवरा है, बच्चों पर गुस्सा करने के बजाय सब्र और मोहब्बत का रवैया अख्तियार करें। अगर बच्चा ज़िद्दी हो रहा हो तो उसे डांटने से वो मज़ीद ज़िद्दी होगा, इसलिए प्यार से उनका जहन दूसरी तरफ मैल करें। आपकी यही शफ़क़त उनके मिजाज को पुरसुकून रखेगी और वो पढ़ाई पर बेहतरीन तवज्जो दे सकेंगे। मजमूई तौर पर बच्चों के हवाले से यह हफ्ता तालीमी मैदान में कामयाबी हासिल करने लेकिन मिजाज की ज़िद्दी तबीयत और सेहत पर थोड़ी इजाफी तवज्जो देने का है। बच्चों को इस हफ्ते हर किस्म के नज़र बद, बीमारी और ज़िद्दी मिजाज से महफूज रखने के लिए मंगल या बुध के दिन किसी मुस्तहिक बच्चे को कोई मीठी चीज़ या हरी सब्जियां या दाल का सदका दें और रोज़ाना रात को सोते वक्त अपने बच्चे के ऊपर या शाफी या हफीज़ और 33 मरतबा पढ़ कर दम ज़रूर करें। नाज़रीन, यह था बुर्ज जोज़ा के लिए इस हफ्ते का मुकम्मल और तफसीली अहवाल।
امید ہے یہ معلومات اور نجومی رہنمائی آپ کو اس ہفتے کو بہترین بنانے اور صحیح فیصلے کرنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنے ذاتی زیچے کی مکمل تفصیل یا کسی بھی مخصوص مسئلے کے حل کے لیے ذاتی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل نجوم کی دنیا کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر، اللہ حافظ۔